بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سماج نیوز. میں اس وقت موجود ہوں PP1 سے, جہاں پر ٹکٹ ہولڈر میرے ساتھ ایک موجود ہے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور یہ ایک سیاسی اور سماجی جانی پہچانی شخصیت ہیں اپنے علاقے کی. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مختار خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور میری آواز یعنی آپ نے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی, تو بہت شکریہ سر. اچھا مختار خان, میں آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ آج آپ نے ڈیسیجن لیا ہے, وہ کیا ڈیسیجن ہے؟ اصل میں جو میرا ڈیسیجن ہے وہ استعفے کا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو مجھے راولپنڈی ڈویژن کی نائب صدارت تھی اس سے میں نے استعفیٰ دیا ہے, اور جو ٹکٹ ہولڈر کی میری پوزیشن تھی اس سے میں دستبردار ہوا ہوں, اور آئندہ جو آمدہ الیکشن ہے صوبائی الیکشن, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ رہا, اور میں نے مکمل طور پر پاکستان پیپل پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. اعلیٰ قیادت سے ملنا, ملاقات کرنا اور یقین دہانی بھی آپ کو کرائی گئی ہے, اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کافی انویسٹمنٹ بھی کی ہے علاقے میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں ہمیں کچھ تھوڑا سا پتہ چلا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو تحصیل حضرو ہے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا. یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہے وہ جوں کے تو ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیں پتہ ہے اگر زیادہ حکومت نہیں ملی تو کم سے کم وفاق میں اس کا ایک شیئر ہے. اس کے مطابق میری کئی بار اعلیٰ قیادت سے اس بار تکرار بھی ہوا کہ اگر آپ اپنی تحصیل کو, ہماری جو تحصیل ہے تحصیل حضروں کو آپ پروموٹ نہیں کرتے, یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہے, خاص کر ان کے سامنے میں نے چند مسائل رکھے تھے, اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. تو میں نے کہا اگر بس نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ بھی بے بس ہے, اور یہاں میں تو بے بسی کی عالم میں اپنے عوام کو ایسے نہیں دیکھ سکتا. تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی راہیں جدا کر لوں اور ایک آزاد حیثیت سے یا کسی اور پارٹی سے الیکشن. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی کیا ایکسپیکٹیشن تھی, اور پھر ایکسپیکٹیشن کس طرح ٹوٹی آپ کی؟ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہاں پہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو جو کینڈیڈیٹ کی کمی تھی اس کو میں پورا کر دوں گا. تو اعلیٰ قیادت کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ابھی ایک کینڈیڈیٹ آیا ہے جو سوشل ورک بھی کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ غمی خوشی میں بھی شامل ہوتا ہے, جو ہر گلی ہر محلے کے غریب لوگوں کو بھی جانتا ہے, اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ یعنی ایمبیشیس ہے, اس کے یعنی ایک جذبہ ہے اس میں. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا میرے خیال سے, وہاں پہ کینڈیڈیٹ کا ایشو نہیں تھا, بلکہ ان کا جو پریارٹی ہے یا ان کا جو فوکس ہے وہ اس علاقے پہ نہیں ہے, بلکہ ان کا فوکس شاید فتح جنگ ہوگا, شاید وہ گجر خان ہوگا, یا وہ جنوبی پنجاب ہوگا, یا صوبہ سندھ ہوگا. لیکن یہ علاقہ ان کی پریارٹی میں شامل نہیں ہے, جس کی وجہ سے جب آپ کا میرا علاقہ ان کی پریارٹی میں نہیں ہے تو میں کیوں ایسی پارٹی میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. آپ کی شکایت صرف جو ڈسٹرکٹ اٹیکس سے قیادت ہے ان سے ہے یا اعلیٰ قیادت سے؟ اور اگر اعلیٰ قیادت سے ہے تو کیا آپ کو سندھ کے حالات کے بارے میں علم نہیں ہے؟ میری جو شکایت ہے وہ جو ہماری ڈویژنل صدور ہیں ان سے بھی ہے, میری جو وسطی پنجاب کے صدر ہیں ان سے بھی شکایت ہے, اور سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ تو شاید سیلاب آیا ہوگا, ٹھیک ہے, اور یا مثلا سندھ جو ہے, سندھ میں اتنی کمپٹیشن نہیں ہے, وہ لوگ تو مثال کے طور پہ جاگیردارانہ نظام ہے, وہ تو شاید ووٹ نکال لیں گے, وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بالکل اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ ہے کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں, وہ الیکشن جیت جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں پریکٹیکل سیاست کو لوگ دیکھتے ہیں, یہاں پہ پریکٹیکل کام کو لوگ دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فلاں جاگیردار, یہاں پہ الحمدللہ پٹھانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, تو جس علاقے میں بھی پٹھان آبادی ہو تو وہ اپنے آپ میں, آپ کو پتہ ہے سوبر لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو ایک پرائیڈ فیل ہوتا ہے, وہ کسی وڈیرے کو, کسی جاگیردار کو, کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کام کر کے دکھاؤ, کوئی بھی ہو, مثال کے طور پہ ABCD کوئی بھی ہو جو عوام کی خدمت کرے, ہم اس کو ووٹ دیں گے. اچھا جو موجودہ حالات ہیں, PDM کی 13 جماعتیں, بلکہ تو میں 14 کیونکہ جماعت اسلامی بھی کافی حامی ہو چکی ہے,
تو ان جماعتوں جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ پارٹیز آہستہ آہستہ اپنے فیوچر جو جن کو ڈارک نظر آ رہا ہے شاید وہ آہستہ آہستہ اس کشتی سے نکل رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہیں مختار خان بھی اس کشتی میں سوار ہوا اور اس طرح کا آپ آگے جو بلائنڈ نظر آیا تو اترنے لگا؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی تو اس وقت یہ پی ڈی ایم وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ مکمل طور پر ایک اپوزیشن کی جماعت تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت میرا جو فیصلہ تھا وہ اپوزیشن کے ساتھ ملنا تھا. بعد میں درمیان میں انہوں نے کس کے ساتھ ملے کس کے, میں نے ایک اپوزیشن جماعت جوائن کی تھی. بعد میں یہ اب جب پی ڈی ایم آئی اس پہ بھی ہمارے تحفظات تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا ہے کہ ہمیں پارٹی پالیسی کو پھر فالو کرنا پڑتا تھا. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ لوگوں نے ایسے بیان دینا ہے, کیوں ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی آپ لوگ ورک کریں. آپ لوگوں نے جس کو بھی حکومت سے نکالا ہے نہیں نکالا, لوگ شاید اس کو بھول جائیں گے, لیکن اگر آپ لوگ ڈیلیور کرتے تو لوگ بہت بڑے بڑے لیڈروں کو بھول جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پاکستانی عوام کو جو مین ایشو ہے, ان کا جو مین نظریہ ہے روزگار ہے, ان کا مین نظریہ بھوک ہے, پیاس ہے, ان چیزوں سے ان کو نجات ملے. ان کا مین نظریہ یہ ہے کہ میرے بچے کو اچھی تعلیم ملے. ان کا مین نظریہ یہ ہے کہ ہمارے صحت کے سہولیات اچھے ہوں اور ہم روزگار زندگی بہتر ہو, اور زندگی جو رہنے کی یعنی بنیادی سہولیات ہے وہ ہمیں میسر آئیں. وہ اسی نظریے پر کاربند ہیں. وہ کسی مثال بھٹوازم, جیالا پن, یوتھیا پن, شیر پن یعنی ٹائیگر, یہ وہ ان چیزوں پہ وہ بلیو نہیں کرتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں, پھر آپ جو نعرہ لگائیں گے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ناظرین, مختار خان ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم آگے ان سے مزید سوالات بھی کرتے ہیں اور ان کے سیاسی جو پارٹی ہے نیکسٹ وہ کون سی جوائن کریں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ان کی سماجی کیا زندگی اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حاجی مختار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے اور جوابات بھی بڑے مزیدار ہیں. حاجی مختار خان, یہ بتائیں کہ اب جو آپ کی سیاسی زندگی جو چل رہی وہ تو خیر چل رہی ہے, سماجی آپ بہت بڑی شخصیت ہے اپنے علاقے میں, جس میں آپ سپورٹس کے حوالے سے اور اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے آپ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. کیا آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی ہے اس کے کچھ اثرات آپ کی سماجی زندگی پر بھی تھے یا پڑیں گے؟ جی, اصل میں جو مین آپ نے بات کی سماجی زندگی پہ, اثرات ایسے پڑے ہیں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا, تو یہ ایسا ایک غیر مقبول فیصلہ تھا. غیر مقبول ایسے تھا کہ مجھے کئی جگہوں سے یعنی اس کی مخالفت تھی کہ آپ یہ نہ کریں, لیکن میری مین کوشش یہی تھی کہ مثال کے طور پر میں اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اور جو مثلا پروجیکٹ لاؤں گا پیپل پارٹی کے تھرو اس پورے علاقہ چھش میں, تو جب میری اعلیٰ قیادت دیکھے گی, جب یہ عوام دیکھیں گے, تو شاید ان عوام کو میں کنونس کر پاؤں گا کہ یہ پارٹی کی بات نہیں ہوتی بلکہ کینڈیڈیٹ کی بات ہوتی ہے. کینڈیڈیٹ اچھا ہوگا تو پارٹی کوئی بھی وہ سلیکٹ کر لے, اس کو ایشو نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ مجھے سماجی لائف میں یہ ہوا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ بھی مجھ سے اندرونی طور پر ناراض تھے, لیکن وہ عیاں نہیں کر رہے تھے. کل جب میں نے اعلان کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ساتھ روز بیٹھتے تھے اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرا دل رکھنے کے لیے شاید وہ کہتے ہوں کہ یار پیپل پارٹی اچھی ہے, انہوں نے حلفاً یہ باتیں کی کہ بھئی اصل میں ہم تو آپ کا دل رکھنے کے لیے کر رہے تھے, کیونکہ آپ نے ابھی فیصلہ کر لیا تھا تو ہم آپ کو یعنی آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتے تھے. تو کیا ہوا کہ پھر کل جب یہ باتیں کھلی ہیں تو مجھے بھی ایک عجیب سا فیل ہوا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں مثلاً ابھی آگے میرا یہ لائے عمل ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل آپ یہ فیصلہ کریں. اور مجھے صبح سے کم 10-15 گاؤں سے کالیں آ چکی ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہماری پارٹی. ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی ڈیلیگیشن بھی میرے پاس آئے, میں نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا, لیکن ایک اور ڈیلیگیشن ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ بھئی ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا, اعلیٰ قیادت نے کہیں کسی نے بھی کوئی ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل, ضلع اٹک کے صدر نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ اس فیصلے کو ابھی پوسٹ پون کریں, ہم آپ کے پاس ابھی آ رہے ہیں. 2 بار وہ میرے ساتھ آئے بھی میرے پاس. پھر اس کے بعد ڈویژنل صدر نے بھی مجھ سے رابطہ کیا
کہ آپ اتنی جلد بازی نہ کریں اور صبر کریں، ہمارے کیا مسائل ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بندہ بھی بھیجا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کلی کچہری لگا کے دیتے ہیں، آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں، مثلاً بہت چیزیں بتائیں. لیکن مجھے پتا تھا یہ صرف باتیں ہی ہو سکتی ہیں، پریکٹیکل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف میرا جو فیصلہ ہے اس کو مثال کے طور پر شاید ڈیلے کرنے کا طریقہ ہو یا مجھے کنونس کرنے کا. لیکن میں 13 ماہ جو گزارے ہیں میں نے، وہ مجھے پتہ چل گیا کہ جو جتنا مثال کے طور پہ وہ ہماری چھچ کی ایک کہاوت ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا تیل ہے؟ بلاول کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے بلاول کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ وہ ایک نوجوان کی حیثیت سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف اکیلا بلاول ہی کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی اپنے اگر پورے پاکستان پہ اگر انہوں نے گورن کرنا ہے، حکومت کرنی ہے یا پورے پاکستان لیول پہ، تو ان کو پھر اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. اور پھر وہ ہر کینڈیڈیٹ کو مثال کے طور پہ ان کے علاقے کے ضروریات کو پروجیکٹس دیں گے، کام کریں گے، غریبوں کی سنیں گے، یہاں پہ آئیں گے تو تب بات بنے گی. بلاول صاحب کو اگر وزارت خارجہ ملی ہے تو وہ اس کو اچھی طریقے سے رن کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف بلاول ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ڈویژنل صدور ہیں، جو مثال وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، شمالی پنجاب، جس کے بھی وہ پورے پنجاب کے صدور، سندھ کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، جو کونسلر ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، جو تحصیل صدور ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان علاقوں کے کیا مسائل ہیں. غریب لوگوں پہ ان کو توجہ دینی پڑے گی. اچھا، مہنگائی جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور جس میں آپ جیسے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے عوام تو اب سیاسیوں کو ہی برا بھلا کہے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مہنگائی بڑھی ہے یا بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ کس طریقے سے روک پائے گی، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ 2-4 باتیں کریں؟ دیکھیں مہنگائی جو پاکستان میں بڑھی ہے، تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا، اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان سب کی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو موجودہ 8 مہینے کی حکومت ہے، نہیں، یہ پیچھے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اور یہ قرض پہ قرض ملکوں سے لے رہے ہیں، IMF سے لے رہے ہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی، آیا اس کے فیصلے آپ دیکھیں غلط تھے. اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے بھی فیصلے غلط تھے. اس سے پہلے جو حکومت تھی، اصل میں ہماری سمت درست نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے جو دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے. تو یہ مین ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، آج اگر آپ تحریک انصاف میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سارے پرانے وہ نظر آئیں گے پولیٹیشین جو انہی پارٹیوں میں پالیسی ساز تھے، جو پالیسیاں بناتے تھے، معاشی پالیسیاں بناتے تھے. مثلا آپ دیکھ لیجئے شوکت ترین، اگر حفیظ شیخ، یہ کس کے معاشی وہ تھے، ایکسپرٹ تھے؟ یہ پیپلز پارٹی کے تھے. اس سے پہلے آپ دیکھیں اسحاق ڈار کون تھے؟ وہ نون لیگ کے تھے. شاہ محمود قریشی کون تھے؟ خارجہ پالیسی. اصل میں یہ وہی کرپٹ سیاستدان ہیں جو بار بار مختلف ناموں سے سٹکر چینج کر کے آ رہے ہیں. تو ہماری سمت درست نہیں ہو سکی. یہاں پہ جو مخلص لیڈر ہیں وہ جب پہلے تو پیدا نہیں ہوتے، جب پیدا ہو جائیں تو ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا، اور کام کرنے بھی دیا جائے تو اس کے آس پاس اتنے وہ فصلی بٹیرے اور ایسے کرپٹ سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جو آلریڈی اس گناہ میں شامل ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ کون، اس کے سب ذمہ دار ہیں جتنے بھی. ان کو جو میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ ان سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے ان کو ایک نیشنل پلان ایشو کرنا چاہیے، کہ ایک نیشنل پلان بنانا چاہیے کہ بھئی ہماری یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ ہمارے پلان ہیں، جس کی بھی حکومت آئے آپ نے پھر اس کو کراس نہیں کرنا. اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ وہ 62B ہے کہ کون سا ہے، جو غداری یا نااہلی والا، جو نااہلی والا ہے وہ لگا دے کہ جو آدمی معاشی پالیسی کو چینج کرے گا اس کو آپ نااہل کر دیں، تو تب یہ لوگ درست ہوں گے. باقی ہر پارٹی آئے گی وہ اپنا 5 سال یا 3 سال یا سال 8 مہینے وہ ٹپانے کے لیے یا گزارنے کے لیے وہ قرضے مرضے لے کے گزارا کر لے گی بس.
اچھا اب ہم بڑا دلچسپ سوال آپ سے کرنے لگے ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ نے خیر بات کہہ دیا, تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی سیاسی اسپیشلی کسی پارٹی کو خیر بات کہتا ہے تو اس نے آگے ایک ٹارگٹ بھی رکھا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے بھی کوئی ٹارگٹ رکھا ہوگا. آج یہ بتائیں کہ کس پارٹی کو آپ جوائن کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو جب میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے کا پلان بنا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی بھی ٹارگٹ نہیں تھا. میرا یہی پلان تھا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں, اور میں مکمل طور پر یہ ایک تہیہ کر چکا تھا, اور میں نے اپنے نام کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نائب صدور اور یہ لکھنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے وہ جو پرانی روش ہے کہ بھئی آپ سوشل ورک شروع کر دو, میں نے سوشل ورک بھی شروع کر دیا. اس دوران ایک پارٹی کے کچھ میرے دوست ہیں وہ مجھ سے ملے تو ان سے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی میں الیکشن آزاد لڑوں گا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ آزاد کیوں لڑ رہے ہیں, آپ ہمارے پینل سے لڑیں. تو آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں یار اگر اس پارٹی سے میں لڑوں گا تو ان کا ووٹ بینک موجود ہے, لیکن ان کے پاس یعنی میں بذات خود سمجھتا ہوں کہ ایک ایکٹیو کینڈیڈیٹ کی کمی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کمی کو پورا کروں گا. اور میری جو کمی ہے ایک تنظیم کی کمی تھی. مجھے پیپلز پارٹی میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہاں پہ تنظیم نہیں تھی, تنظیم کی یعنی کمی تھی, یا مثال کے طور پہ ٹوٹا پوٹا تنظیم تھی جس کی مجھے بہت بڑی کمی محسوس ہوئی. تو میں نے کہا کہ یہ ایک پینل مضبوط ترین ہے تو وہ مجھے انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا. اور مجھے بہت وہ کون سا پینل ہے ذرا بتا بھی دے رہا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو ان سب پارٹیوں سے بہتر پارٹی ہے, اور ان کے ایک جو بولتا ہے ان کا جو مصمم ارادہ ہوتا ہے نا وہ ان سب سے مضبوط ہے. وہ اپنے ویژن کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں, بس اتنا میں بتا دوں. وہ اپنے نظریے کے لیے اپنی قربانی بھی دے دیں گے. اچھا صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی مذہبی پارٹی ہے. یہ ہو سکتا ہے بالکل مذہبی پارٹی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, مذہبی پارٹی. ابھی میں آپ کو وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا. انشاءاللہ جس پارٹی کو میں جوائن کروں گا تو وہ خود جب اعلان کریں گے تو وہ سب سے بیسٹ ہوگا. میرے ہاتھ میں جو چیز تھی پارٹی چھوڑنا, ابھی جب میں پارٹی جوائن کروں گا تو یہ ان کے ثوابدید ہے کہ وہ میرے بارے میں فیصلہ کریں تو مجھے اچھا لگے گا, کیونکہ یہ ثوابدید ان کی ہے, یہ اختیارات ان کے پاس ہیں. ناظرین ہم نے آج ایک اشارہ کیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پیشن گوئی ہے وہ کس حد تک ثابت ہوتی ہے. انٹرویو کا یہ جو آخری کلپ ہے انشاءاللہ جب یہ پارٹی جوائن کریں گے تو ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں گے. ویسے ہم نے اشارہ دے دیا ہے جہاں تک ہماری جو نظریہ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اسپیشلی آپ کو مختار خان کی گفتگو کے حوالے سے بات کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے ہمیں آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, آپ نے اس حوالے سے بات کرنی ہے اور بتانا ہے. آپ دیکھتے رہیے گا سماج نیوز. شکیل خان کو اجازت دیجیے.